اور مجھے جبریل امین نے بتایا ہے کہ تمہارا نواسا حسین دریائے فرات کے کنارے شہید کیا جائے گا. آپ فرماتے ہیں میں نے کہا جبریل امین مجھے اس زمین کی تھوڑی سی مٹی تو لا کر دو جہاں میرے لاڈلے نواسے کو شہید کیا جائے گا. جبریل امین تھوڑی سی مٹی اس سرزمین کی لے کر آئے. آپ نے حضرت اپنی زوجہ محترمہ ام المومنین کی کو وہ مٹی دی اور مٹی دینے کے بعد کہا کہ ام سلمہ سے کہا رضی اللہ تعالی عنہ سے کہا کہ یہ مٹی سنبھال کے رکھنا, جس دن میرا حسین کربلا میں شہید ہوگا یہ مٹی سرخ رنگ کی ہو جائے گی. یہ مٹی اگر ہم اس روایت کو تسلیم کرتے ہیں اور کثرت سے روایت ہوئی ہے, اس کا مطلب یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو پتا تھا. دوستو ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ دعائیں قضاؤں کو ٹال دیتی ہیں, دعائیں قضاؤں کو ٹال دیتی ہیں, صدقے قضاؤں کو بلاؤں کو ٹال دیتے ہیں. اگر اللہ کے حبیب کو پتا تھا تو اللہ کے حبیب نے اللہ کے حضور میں ہاتھ کیوں نہ اٹھائے؟ سرور کائنات کو پتا ہو کہ میرے لاڈلے نواسے کو کربلا کے ریگزاروں میں شہید کیا جائے گا, مگر سرور کائنات کے رب کے حضور میں چھری نہیں پھیلائی, دعا نہیں کی. یہ ہو سکتا تھا دوستو, دیکھو پیغمبروں پہ اللہ نے بڑے کرم کیے. حضرت ابراہیم پہ امتحان آیا, بیٹے کے گلے پہ چھری پھیرے لگے, نیچے دبا آ گیا, آگ میں ڈالے گئے. حضرت ابراہیم کو آگ میں پھینکا گیا, آسمانوں سے صدائے کل یا نار کونی بردم وسلام اللہ ابراہیم, آگ ٹھنڈی ہو گئی. مگر دوستو جب اللہ کے لاڈلے حبیب کی لاڈلی اولاد نے قربانی دی, نہ کسی انسان کی جگہ دمبا آیا, نہ کربلا کی تپتی ریت سرد ہوئی, بادل کا ایک ٹکڑا تک نہ آیا, بارش کا ایک قطرہ تک نہ آیا. 3 دن کے بھوکے 3 دن کے پیاسے آل نبی نے ایک ایک کر کے دوستو قربانی دی, اور ہر شخص نے اپنی اپنی قربانی تنہا تنہا دی. ایسی قربانی کوئی انبیاء کی تاریخ, انسانیت کی تاریخ میں دوستو نہیں مل سکتی. اللہ اکبر. دوستو یہ وہ گھرانہ ہے, میں ذرا موضوع سے ہٹ جاؤں گا. مجھے حضرت امام مسلم بن عقیل کے 2 بچوں کا واقعہ آتا ہے دوستو, کہ حضرت امام مسلم بن عقیل جب کوفہ میں بیعت لینے کے لیے حضرت امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بیعت لینے گئے تو اپنے 2 چھوٹے چھوٹے ننھے بچے بھی ساتھ لے گئے. جب کوفہ والوں نے امام مسلم بن عقیل سے غداری کی, جھوٹ کیا, ابن زیاد سے ڈر گئے, جیسے تاریخ کی کتابوں میں لکھا ہوا ہے, لیکن میں تاریخ کی کتابوں پر اعتبار نہیں کرتا. دوستو تاریخ کی ساری کتابیں بنو عباس کے عہد میں لکھی گئی ہیں. بنو عباس بنو امیہ کے جانی دشمن تھے. تاریخ کی کتابیں روایتوں سے لکھی گئی ہیں, اور بنو عباس نے ایک مستقل پروپیگنڈا کر کے کہ خلافت بنو ہاشم کا حق ہے, خلافت پہ قبضہ کیا تھا. ایک اور تاریخ کا ایک دور کی بات. بہرحال اگر ان روایت پہ یقین کرتے ہیں کہ کوفہ کے لوگ ڈر گئے, کوفہ کے لوگ ابن زیاد کے ساتھ ہو گئے, اور حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر دیا گیا. روایت میں آتا ہے کہ حضرت امام مسلم بن عقیل کے 2 ننھے بچے جب آپ پہ حالات تنگ ہوئے, زندگی بچانی مشکل ہوئی, تھی اپنے 2 بچے آپ نے قاضی شرح کے حوالے کر دیے. قاضی شرح کوفہ کی ایک بہت بڑی علمی شخصیت ہے. اس روایت کو ہم بہرحال تسلیم کریں گے. آپ نے اپنے 2 بچے قاضی شرح کے حوالے کر دیے کہ کسی طریقے سے ان بچوں کی حفاظت کا بندوبست کرو. ابن زیاد نے بچوں کے سر کی قیمت مقرر کر دی. کیا کہا جی؟ معصوم بچوں کے سر کی قیمت مقرر کر دی کہ جو یہ بچے میرے حضور میں پیش کرے گا میں اس شخص کو اتنا انعام دوں گا. اللہ اکبر. اب دونوں بچے اپنی جانیں بچا رہے ہیں. یہ بچہ باہر لے جائیں گے, یہ بچہ باہر لے جائیں, کس کا جی؟ بسم اللہ. شاباش شاباش شاباش, چھوٹا بچہ ہے, ذرا باہر لے جائیں. دوستو قاضی شرح نے دیکھا حالات تنگ ہیں, بچوں کو بچانا مشکل ہے. انہوں نے ان سے کہا کہ دیکھو میرے بچوں, گلشن نبوت کے شہزادوں, ایک کام کرو, صبح سویرے ایک قافلہ مدینے کی طرف جا رہا ہے, باب عراقین سے وہ قافلہ روانہ ہوگا, میرا بیٹا جا کر سحری کے وقت تمہیں اس قافلے کے ساتھ ملا دے گا, تم اس قافلے کے ساتھ مدینے کو لوٹ جاؤ. اللہ اکبر. لیکن دوستو تقدیروں کے فیصلے بڑے عجیب ہیں, اس لیے میں نے کہا کہ کربلا کی حقیقتیں سمجھنی بڑی مشکل ہیں. یہ کیفیت ہے, یہ کیفیت کا نام ہے, اور جو کیفیتیں ہوتی ہیں ان کو محسوس کیا جا سکتا ہے دوستو سب کو, نہ تحریر میں لایا جا سکتا ہے نہ تقریر میں لایا جا سکتا ہے.
کہ وہاں کیا ہو رہا تھا اور کیا ہونا چاہیے تھا۔ اللہ اکبر، دونوں شہزادوں کو قاضی شریح کا بیٹا ساتھ لے کر جب وہاں پر پہنچتا ہے تو آگے قافلہ جا چکا۔ جب قافلہ چلا گیا تو اس نے بچوں کو دور سے قافلے کی گرد دکھائی کہ بچوں بھاگ کے جاؤ، وہ قافلہ جا رہا ہے، تم بھاگ کے قافلے میں شریک ہو جاؤ، اپنی جان بچا لو، کہ ابن زیاد کے آدمیوں نے دیکھ لیا تمہیں شہید کر دیا۔ اللہ اکبر، دونوں بچے بھاگنا شروع کر دیتے ہیں، سارا دن بھاگتے رہے جی۔ عرب شریف کی گرمی، تپتی ریت، گرم پتھر، معصوم بچے سارا دن بھاگتے رہے مگر قافلہ نظر نہ آیا، قافلہ نظر نہ آیا۔ بھاگتے بھاگتے رات ہو، جب رات ہوئی تھک کے چور ہو چکے ہیں، بھوکے ہیں، پیاسے ہیں، بڑا بھائی چھوٹے بھائی سے کہتا ہے آرام کر لیں۔ چھوٹا بھائی میرے دیتا نہیں بھائی جان آرام نہیں کرتے، رات کا وقت ہے، دن ہوئی، ممکن ہے ہمیں کوئی کوفی دیکھ لے، جتنا سفر ہو سکتا ہے اتنا سفر کریں، چلتے رہیں، کہیں نہ کہیں تو کوفہ سے دور نکل جائیں۔ روایت میں آتا ہے ساری رات دونوں بچے چلتے رہے، لہو لہان، بھوکے پیاسے، ساری رات چلتے رہے۔ جب صبح ہوئی قدرت نے قریب نہ دیکھا، وہ دیکھا تو وہ کوفے کے باہر ہی پھر رہے، راستہ بھٹک گئے، کوفے کے باہر پھر رہے ہیں۔ صبح ہوئی، سب سے پہلے ان پہ نظر ابن زیاد کے ایک سپاہی کی پڑی، دونوں بچوں کو پکڑ کر ابن زیاد کے دربار میں پیش کر۔ ابن زیاد نے دونوں بچوں کو قید کر دیا کہ ان پہ کھانا پینا بند کر کے ان کو جیل خانے میں پھینک دو، کہیں بھوک اور پیاس سے مرنے دو۔ اب اللہ کی شان دیکھیے، قید خانے کا انچارج کوئی ایسا آدمی تھا جس کے دل میں اسلام کے اور آل نبی کی محبت تھی۔ اس نے ان دونوں بچوں کو قید خانے سے نکالا رات کے وقت اور کہنے لگا یہ میری انگوٹھی ہاتھ رکھ لو، میں تمہیں قادسیہ کا رخ بتاتا ہوں، اس رخ پہ چلتے جاؤ چلتے جاؤ، تم جب قادسیہ پہنچنا وہاں کا جو عامل ہے، گورنر ہے، وہ میرا رشتہ دار ہے، اس کو میری انگوٹھی دکھانا، وہ تمہاری مدد کرے گا، تمہیں مدینے پہنچا دے گا۔ اس نے دونوں قیدی بچوں کو، ظاہر ہے ابن زیاد نے تو اس پہ ظلم کرنے تھے، دونوں قیدی بچوں کو نکالا، شہزادوں کو اپنی انگوٹھی دی اور روانہ کر دیا۔ شام کے وقت، عشاء کے وقت بچوں نے چلنا شروع کیا۔ روایت میں آتا ہے ساری رات چلتے رہے مگر پھر راستہ پھٹک گیا، صبح ہوئی تو پھر کوفے کے باہر کھڑے، قدرت کے فیصلے۔ بہرحال وہاں پہ ایک عورت، ایک خادمہ، انہوں نے بچوں کو دیکھا، بچوں کو دیکھنے کے بعد وہ گھر میں لے گئی اور اس نے اپنی مالکن سے، جو کہ بہت بڑی محب اہل بیت تھی، کہا کہ یہ شہزادے میں گلشن نبوت کے 2 شہزادے تمہارے گھر لائی۔ ماں نے، اس عورت نے ان بچوں کو اپنے پچھلے کمرے میں چھپا دیا کہ شہزادوں سو جاؤ، مگر اسی عورت کا خامد اتنا بدتینت تھا کہ صبح سے شام تک ان 2 شہزادوں کو ڈھونڈ رہا تھا کہ پہلے میں ڈھونڈوں، کوفے کا ہر شخص ڈھونڈ رہا تھا کہ میں ڈھونڈوں اور انعام پاؤں۔ بہرحال وہ شخص کھانا کھانے گھر آیا تو بیوی کو کہنے لگا روٹی جلدی جلدی جو، وقت نہیں ہے، میں مسلم بن عقیل کے لڑکوں کو ڈھونڈ رہا ہوں کہ جلدی ان کو پاؤں اور جلدی سے جلدی مجھے انعام ملے، دیکھ میں تجھے مالا مال کر دوں۔ اللہ اکبر، اس کی بیوی کہنے لگی تجھے ان شہزادوں کو گرفتار کرا کے کیا ملے گا بدبخت، تو چند سکوں کے عوض، چند ٹکوں کے عوض تو آل نبی کی دشمنی کرنے پر تیار ہو گیا ہے۔ کہنے لگا نہیں تمہیں نہیں معلوم، میں ٹھیک جا رہا ہوں۔ اللہ اکبر، وہ گھر میں کھانا کھا رہا تھا، دونوں شہزادے تھکے ہارے رات کے جاگ ہوئی، دونوں بھائی گلے میں بائیں بائیں ڈال کر دوسرے کمرے میں سو رہے تھے کہ اچانک خواب میں دونوں بچوں نے اپنے والد مبارک کو دیکھا، اپنے والد گرامی کو دیکھا، دونوں بچوں کی چیخ نکل گئی، چیخ نکل گئی۔ حارث اپنی بیوی سے پوچھتا ہے کہ یہ چیخ کہاں سے آئی ہے، یہ کس کے رونے کی آواز ہے؟ بیوی ٹالتی ہے ہمسائے کا کوئی بچہ رو رہا گا۔ اس نے کہا نہیں، مجھے غور سے دیکھنے دو۔ جب وہ کمرے کا دروازہ کھولتا ہے، دونوں شہزادے وہاں آپس میں ایک دوسرے کی باہوں میں بائیں ڈال کر رو رہے۔ اللہ اکبر، اس نے اسی وقت ان بچوں کو پکڑ کر چپیڑے مارنی شروع کر دی، تھپڑ مارنے شروع کر دیے، اور تھپڑ مارتے مارتے ان کو ایک پانی کے کنارے باہر کہتے ہیں جی لے گیا، اور وہاں جا کر اس نے ارادہ کیا کہ دونوں بچوں کو شہید کر۔ اللہ اکبر، آپ کے بڑے شہزادے محمد نے کہا کہ اے حارث، اگر تو ہمیں دولت کی غرض سے، دولت کی لالچ میں تو ہمیں قتل کرنا چاہتا ہے تو یوں کر ہمیں بیچ دے، ہمیں بیچ دے، ہم گھرانہ نبوت کے بچے ہیں، ممکن ہے تجھے اس انعام سے زیادہ قیمت کوئی دے دے، اگر محض لالچ دولت ہے۔ حارث کہنے لگا نہیں، تمہیں اس قیمت پہ، آج لوگ ڈرے ہوئے ہیں، تمہیں اس قیمت پہ کوئی شخص یہاں نہیں خریدے گا، جتنا انعام مجھے ابن زیاد دے گا، میں نے تمہیں قتل کرنا ہے۔ اللہ اکبر، چھوٹا معصوم بچہ دوسری شرط پیش کرتا ہے کہ ہمیں تو قتل نہ کر، ہمیں تو ابن زیاد کے سامنے پیش کر دے، جو وہ سلوک ہمارے ساتھ چاہے کرے۔ اس ظالم حارث نے کہا کہ نہیں، میں آپ کو ابن زیاد کے پیش بھی نہیں کرتا، اگر میں ابن زیاد کے پیش کروں ممکن ہے وہاں کوئی ایسے آدمی بیٹھے ہیں آپ کی سفارش کرا کے بری کرا لے، میرا انعام مارا جائے گا، میں تو صرف تمہارے سر پیش کروں گا تاکہ انعام لے سکوں۔
اللہ اکبر، تاریخ کی کتابوں میں آتا ہے جب 2 معصوم بچوں کو ذبح کرنے کا وقت آ ہی گیا تو دونوں بچوں میں سے بڑا بھائی کہنے لگا کہ پہلے میری گردن اڑا دو، پہلے مجھے ذبح کر دے، میں اپنے چھوٹے بھائی کا تڑپتا ہوا لاشا اپنے سامنے نہیں دیکھ سکتا۔ اللہ اکبر، جب اس نے بڑے کی طرف ہاتھ بڑھایا چھوٹا بھائی آگے آ گیا۔ دوستو جرأت، شجاعت، بہادری تو اس گھرانے کی اپنی میراث تھی۔ معصوم بچہ لپک کر آگے آ گیا، کہنے لگا ظالم میرے بڑے بھائی کو لاش تڑپتی میں اپنے سامنے نہیں دے سکتا، پہلے میرا گلا کاٹ۔ اللہ اکبر، جھگڑا شروع ہو گیا۔ بڑا کہتا تھا میری باری چھوٹے سے پہلے آئے، چھوٹا کہتا ہے میری باری بڑے سے پہلے آئے۔ کسی طرح تصفیہ ہوا تو دونوں بھائی کہنے لگے دیکھو ہم ایک اور کام کرتے ہیں، تیرا ہی مشکل حل کر دیتے ہیں، ہم دونوں بھائی سجدے میں اکٹھے جاتے ہیں تو دونوں کی اکٹھی گردن اتار دیتے۔ اللہ اکبر، دوستو دونوں بھائی سر بس سجود ہو گئے۔ سجدے ہم بھی کرتے ہیں، سجدے آل نبی نے بھی کیے، پر ان سجدوں اور ان سجدوں میں بڑا فرق۔ سجدہ وہ مقام ہے جہاں انسان سب سے نیچے ہوتا ہے، دوستو جھک جاتا ہے، مگر خدا کی قسم سجدہ وہ مقام ہے، فرمایا سید الانبیاء نے، جہاں انسان اپنے رب کے ساتھ سب سے قریب بھی ہوتا ہے۔ دونوں بچے سردے میں جھک گئے، ظالم نے دونوں کی گردنیں اتار لی۔ دوستو کربلا کی تاریخ صبر و رضا کی تاریخ ہے۔ محبت جوش مارتی ہے تو آنکھوں میں آنسو آ ہی جاتے ہیں، یہ کوئی ایسی بات نہیں۔ مگر میں جو آپ کو بات عرض کرنا چاہتا ہوں دوستو وہ یہ کہ جن قوموں کو اللہ تعالیٰ نے دنیا کی سب نعمتیں دی، ہوائیں دی، فضائیں دی، جنگلات دیے، باغات دیے، پاک صاف خوراکیں دی، آلے سبا پہ انعام کیے، اور اس پہ بادشاہ کا ایک بیٹا مارا گیا، وہ باغی اور سرکش ہو گیا، استقامت نہ رکھ سکا، استقامت کا دامن چھوڑ گیا۔ مگر ایک وہ لوگ تھے جو پورے کے پورا گھرانہ قربان ہو گیا، اور بھرے دمشق کے دربار میں یزید سوال کرتا ہے بی بی زینب کے متعلق کہ دیکھا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ سیدہ زینب کے ساتھ مذاق کے طور پر یزید سوال کرتا ہے سیدہ زینب سے، دیکھا تمہارے رب نے تمہارے ساتھ کیا سلوک کیا۔ اللہ اکبر، قربان جو اس گھرانے کی عظمت و وسعت پہ سیدہ زینب فرماتی ہیں یزید چند دن کی عارضی زندگی پر فخر نہ کر، میرے رب نے ہمیں شہادتوں سے نوازا ہے، میرے رب نے ہمیں شہادتوں سے نوازا ہے، میرے رب نے ہمیں عظمتوں سے نوازا ہے۔ اگر تیری 4 دن کی رسی دراز ہو گئی اس کا مطلب یہ نہیں ہے۔ اور پھر آگے جا کر فرماتی ہیں الحمدللہ رب العالمین، ہم اپنے رب کی ساری تعریفیں بیان کرتے ہیں، ہم اپنے رب کے فیصلے پہ خوش ہیں، ہم اپنے رب کے فیصلے پہ خوش ہیں۔ دوستو ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، وہ لوگ جو ایمان لائے اور پھر ایمان پہ استقامتیں رکھی، مصیبتوں کے پہاڑ گزر گئے، رنج و الم کے پہاڑ گزر گئے، مگر ان کے پائے استقلال میں لفظش نہ آ سکی، تو یہ وہ لوگ تھے جن کے مطلب فرمایا تتنزل علیہم الملائکۃ، فرمایا ان پر میں اپنے فرشتے بھیجوں گا، اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ان کو کوئی ڈر نہیں ہوگا، ان کو کوئی فکر نہیں ہوگا، وابشروا بالجنۃ التی کنتم توعدون۔ میرے محترم، ہمیں کربلا کے ریزگاروں سے جو سبق ملتا ہے، سید الشہداء کی قربانیوں سے جو سبق ملتا ہے وہ یہ ملتا ہے کہ مسلمان جو کہتا ہے قالوا ربنا اللہ، جنہوں نے کہہ دیا خدا ہمارا رب ہے۔ دوستو جنہوں نے اپنے رب پہ بھروسے کیے، جو لوگ اپنے رب کی رضاؤں پہ راضی ہو گئے، پھر ان کو کوئی تکلیف نہیں، پھر ان کو دوستو ہمیں تکلیف ہے، میں کیا کہہ رہا ہوں، ہمیں مومنوں کی دلوں سے کوئی پوچھے، ان کی آنکھوں سے پوچھے، برستے آنسو بتاتے ہمیں تکلیف ہے کہ کربلا میں کیا ہوا۔ یہ محبتوں کے تقاضے، مگر مسئلہ آپ کو سمجھاؤں، یہ مسئلہ ہے کہ شہید پہ میرے رب کا یہ انعام ہے کہ شہید کے خون کا قطرہ زمین پر گرنے سے پہلے ایک تو شہید کے تمام گناہ معاف ہو جاتے ہیں، نمبر 2 نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کے ہر شہید کے ایک خون کے قطرے کے بدلے میں 70,000 مسلمانوں کی بخشش کی جائے گی۔ شہید کے لہو کے ایک قطرے کے بدلے میں 70,000 مسلمانوں کی شفاعت کی، بخشش کی۔
میرے محترم شہید کے متعلق دوسری عام بات یہ ہے، کہتے ہیں شہید کو کسی زخم کی تکلیف نہیں ہوتی. کیا کہا ہے جی؟ شہید کو کسی زخم کی تکلیف نہیں ہوتی، جو اس کو نظارے وہاں نظر آ رہے ہوتے ہیں جی. کبھی انسان ایسے نظاروں میں غرق ہوتا ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، کہ معاذ مصر کے بازار میں، مصر کے دربار میں چند عورتیں حسن یوسف میں یوں کھو گئی کہ ہاتھوں کی انگلیاں کٹ گئی. قرآن کہتا ہے ان کو خبر نہیں ہوئی، خبر نہیں ہوئی. خدا کی قسم حسن یوسف کیا جو میرے مولا کا حسن ہے. اللہ جمیل، جن کی نگاہ اپنے مولا کے حسن پہ تھی، گردنیں بھی کٹ گئی، ان کو پرواہ نہیں، پتہ ہی نہیں چلا گردنیں کٹ گئی تو کیسے کٹ گئی. شہید اپنے رب کے ساتھ محبت کے اس مقام پر ہے جی، محبت کے اس مقام پر شہید ہوتا ہے دوست.